فقد قال الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله ومولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے معزز اساتذہ عظام اور اس محفل میں موجود مختلف جگہوں سے آئے ہوئے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل اور کرم فرمایا کہ ہم کو دنیا کے اندر اللہ نے انسان بنایا، اور انسان بنا کر اپنے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت سے اللہ نے ہم کو نواز دیا۔ یہ ایمان اس دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر ہر وقت ہر آن رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے، برکتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ وہ اللہ وہ ہمارے مالک ہیں، وہ اللہ وہ ہمارے خالق ہیں، وہ اللہ وہ ہم کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ اللہ جنہوں نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ اللہ جو ہماری بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے کا انتظام فرماتے ہیں، وہ اللہ جو ہماری پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ ہمارا مالک جو ہر وقت ہر لمحہ اپنے بندوں کے اوپر مختلف طریقوں سے اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا رہتا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، اللہ کے ماننے والوں، اللہ کا نام لینے والوں، ہمارا حق یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں تو اپنے آقا کو، اپنے مالک کو یاد کرتے ہوئے زندگی کو گزاریں۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کا مطلب ہم غلام ہیں۔ بندے کا مطلب ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہمارا جی چاہے، بلکہ ہمارا آقا ہم سے جو چاہتا ہے۔ ہم غلام ہیں، غلام کو وہ کام کرنا ہے جو ہمارا آقا ہم سے چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر غلامیت ختم ہو گئی، لیکن جس وقت تک غلام ہوا کرتے تھے ان غلاموں کو اپنی مرضی سے نہ کھانے کی اجازت تھی، نہ پھرنے کی اجازت تھی، نہ پہننے کی اجازت تھی، نہ آنے کی اجازت تھی، نہ جانے کی اجازت تھی۔ جو کچھ کرنا تھا وہ اپنے آقا کی مرضی سے کرنا تھا۔ اے لوگو، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں۔ بندے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سر ہر وقت اس کے آگے جھکا رہنا ہے۔ بندے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرنا ہے، اور اللہ جس چیز سے روکتے ہیں اس سے ہم کو رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اس طریقے پر کہ اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا نام لے کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اپنے اللہ کی مان کر دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، وہی اللہ کے بندے کامیاب ہیں۔ اور جو اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کر کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، یاد رکھنا، دنیا کے اندر اللہ نے جو زندگی تم کو عطا کی ہے، اس زندگی میں جو وقت تمہارا وقت کر اپنی زندگی گزاری، تجارت
میں لگے اللہ کو بھول گئے، کھیتی باڑی میں لگے اللہ کو بھول گئے، سفر کے اندر رہے اللہ کو بھول گئے، حضر کے اندر رہے اللہ کو بھول گئے، بیوی بچوں میں رہے اللہ کو بھول گئے، دوست اور اپنی زندگی کو گزار کر آئے ہو۔ جو وقت یاد میں گزر رہا ہے اپنے اللہ کی وہ کامیاب وقت ہے، اور جو غفلت میں گزر رہا ہے اپنے اللہ کی یاد سے وہ دنیا کے اندر بیکار ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر سب سے بڑا کام کیا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بلند و بالا کام کیا ہے؟ دنیا کے اندر لوگ جتنے عمل کرتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے والے جو عمل کرتے ہیں، اپنے اللہ کی قربت کو حاصل کرنے والے جو عمل کرتے ہیں، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے والے، ان کاموں میں سب سے بڑا کام کون سا ہے؟ اللہ نے اعلان فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا نام، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینا، اللہ کو یاد کرنا دنیا کے اندر وہ سب سے بڑا کام ہے، وہ سب سے اونچا کام ہے۔ آپ سنتے ہو، ہر جمعے میں سنتے ہو، خطبے کے اندر سنتے ہو، امام جب خطبہ ختم کرتا ہے وہ کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ، جو اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو دن میں بازار میں چل رہے ہیں دل سے اللہ کی صدا آ رہی ہے، جو اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں اور زبان سے اللہ جاری ہے، جو دنیا کی مصروفیت میں آپ کو کہ تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارے تمام جسم کا ایک بال، ساری زندگی تمہارا گزر جائے اس طریقے سے کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی مت گزارو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ۔ صحابہ بیٹھے، اللہ کا نبی تشریف فرما ہے، صحابہ سے پوچھ ترین عمل کون سا ہے؟ پھر آگے فرماتے ہیں وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، سب سے زیادہ پاکیزہ عمل تمہارے پروردگار کے سامنے جو پیش عمل ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل کون سا ہے؟ کیا میں تم کو بتلاؤں؟ پھر آگے فرماتے ہیں وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہارے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں تمہارے عمل بھاری کرتے ہیں نامہ اعمال کو، تم جو اچھے کام کرتے ہو نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، نامہ اعمال بھاری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا میں تم کو بتلاؤں کہ نامہ اعمال کو بھاری کرنے والا، سب سے زیادہ بھاری کرنے والا عمل کون سا ہے؟ یہی نہیں رکے، آگے فرماتے ہیں وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، تم سونا اور چاندی، روپیہ اور پیسہ خرچ کرتے ہو، اللہ کا نبی فرماتا ہے کیا میں تم کو بتلاؤں کہ تمہارے روپیے اور پیسے اور تمہارے سونا اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر عمل کون سا ہے؟ اب بھی آپ نہیں رکے، پھر آگے فرماتے ہیں وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ۔ اے لوگو، تم میدان جہاد میں جاؤ دشمنوں کے مقابلے کے لیے، دشمنوں سے مقابلہ تمہارا ہو رہا ہے، اس حال میں تمہارا مقابلہ دشمنوں سے ہے کہ دشمن تمہاری گردن کو کاٹتا ہے، تم دشمن کی گردن کو کاٹتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا میں تم کو بتلاؤں کہ تمہارا دشمنوں کی گردنوں کو کاٹنا
اور دشمنوں کو تمہاری گردنوں کو کاٹنا، کیا میں تم کو بتلاؤں کہ اس سے بھی بہتر عمل کون سا ہے؟ اللہ، اب تو صحابہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ خیری، سب سے بہترین، سب سے زیادہ رفعت والا، سب سے زیادہ نام اعمال کو بھاری کرنے والا، روپیے اور پیسے کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں دے دینے سے بھی بہتر عمل کون سا ہے؟ کیا میں تم کو بتلاؤں؟ صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ میدان جہاد میں جا کر اپنی جان کو دے دینا، شہید ہو جانا، یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا عمل ہے۔ اس سے بڑا عمل دنیا کے اندر اللہ کی مقبولیت اور اللہ کی قربت کو حاصل کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بہتر عمل کوئی دنیا کے اندر ہے؟ اے اللہ کے نبی، ضرور بتلائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جب ہم اپنی جان کو دے دیتے ہیں، جب میدان جہاد میں جا کر ہم شہادت دیتے ہیں، اپنے بچوں کو شہید کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو بیوہ کرتے ہیں، ہم آپ کے حکم پر اپنا گھر چھوڑتے ہیں، ہم آپ کے حکم پر اپنا شہر چھوڑتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب ہم یہ عمل کرتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بہتر عمل کوئی ہے؟ آپ ضرور بتلائیے، ہم اس کو بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ذکر اللہ، اپنے اللہ کو یاد کرنا، یہ اس میں سب سے بہترین عمل ہے۔ اس طریقے سے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز بن جائے، بلند و بالا بن جائے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبق المفردون، آج آگے بڑھ گئے مفرد۔ کون ہے مفرد؟ مفرد وہ ہے جو ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر، ساری دنیا سے بے خبر ہو کر، دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کے روپیے اور پیسوں سے، دنیا کی آسائش و آرام سے، دنیا کی چمک دھمک سے کوئی چیز جس انسان کو متاثر نہ کر سکے، اور وہ صرف اپنے اللہ کی عبادت اور اپنے اللہ کے ذکر کے اندر لگا رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے اور سب سے پہلے اللہ کی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ لیکن ذکر ایسے نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان سے جھوٹ بھی بول رہا۔ ذکر اس طریقے سے نہیں کہ عمرے کے لیے گیا ہوا ہے اور یہاں لوگوں سے کیا کہتے ہیں اس کو، قرض، لوگوں کا قرض بھی لے رکھا ہے، لوگوں کا پیسہ نہیں دیتا اور روز عمرے کے لیے بھی جاتا ہے۔ ایسا ذکر مقبول نہیں ہے۔ سال کا چلہ لگاتا ہے، دکان پر لوگوں کی ادھاریاں باقی ہیں اور ادھاریاں نہیں دیتا ہے، ایسے اللہ کا ذکر کام آنے والا نہیں ہے۔ مدرسے کا محتمم ہے، بچے پڑھتے ہیں 800، لوگوں کو بتلاتا ہے کہ 5000 طالب علم پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم کو چندہ دو، ایسے اللہ کا ذکر مقبول نہیں ہے۔ دنیا کے اندر خرابی بھی کرو، گناہ بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، چوری بھی کرو، دغا بھی کرو، شراب بھی پیو، نامحرموں سے باتیں بھی کرو، ایک دوسرے کا حق بھی دباؤ، لوگوں کے حق بھی ادا نہ کرو، اور پھر اللہ اللہ کرتے رہو، ایسے اللہ اللہ کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ کرنا جب تمہارے روپیے اور پیسے سے بھی زیادہ بہتر کب ہوگا؟ اللہ اللہ کرنا تمہاری جان دے دینے سے بھی بہتر تب ہوگا جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے اللہ کے نام کو بلند کرتے ہو، اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہو، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے ہو۔
اللہ حقوق العباد بھی ادا کرتے ہو، حقوق بھی ادا کرتے ہو. اگر تم بندوں کا حق مار کر اللہ کے بندوں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کون ہیں رحمان کے بندے؟ کے بندے کون ہے؟ تو بڑا پیر صاحب بنا پھر رہا ہے، بڑا لمبا کرتا چوغا نیچے تک پہن رکھا ہے، سر کے اوپر پگڑی بھی بہت بڑی سی باندھ رکھی ہے، اس کا صافہ بھی نیچے تک لٹکا ہوا، نماز بھی نہیں پڑھتا، کمرے میں رہتا ہے تو پھر ذکر بھی نہیں کرتا، کمرے میں جاتا ہے تو یہ فکر رہتی ہے کہ اب کیسے مریدین آئیں اور مجھ کو لفافہ دے کر جائیں. ایسا اللہ کا ذکر، یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے. میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سارا دن تھک جاتے ہیں اور رات کو گھر میں تشریف لے کر آتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اب سارے دن کے کام کو نمٹا کر نبی کریم علیہ السلام اب گھر کے اندر آئے ہیں، آرام کی غرض سے آئے ہیں، لیکن اب آرام نہیں فرماتے، اب نیت باندھ کر اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہوتے ہیں، پہلی رکعت سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پوری سورہ بقرہ اللہ کا نبی ایک رکعت کے اندر تلاوت فرماتا ہے. سبحان اللہ کہنے سے نہیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کے نام لینے والے ہیں، نبی کے نام پر مر مٹنے والے ہیں. آج اعلان ہو گیا کہ بھئی اولاد رسول آئے ہیں، تو آپ آگے دیکھنے کے لیے، اس دیکھنے سے نجات ملنے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی جو کر کے گئے ہیں، جو بتلا کے گئے ہیں، جو عمل آپ نے کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو نجات ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزارو گے کوئی اولاد رسول تم کو جنت کے اندر نہیں پہنچا سکتا. اپنی زندگیوں کو دیکھو، اللہ کا نبی پوری سورہ بقرہ ایک رکعت کے اندر تلاوت فرماتے ہیں، سورہ آل عمران دوسری رکعت کے اندر، تیسری رکعت میں تیسری سورت اور چوتھی رکعت میں چوتھی. اتنا کھڑے رہتے ہیں کہ اللہ آسمان سے جبریل کو بھیجتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی دیر آرام بھی فرمایا کیجیے. یہ زندگی ہے. وہ راتوں کو گزارنے والے، اس طریقے پر رات گزارنے والے اللہ کے بندے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو کھڑے ہو کر سجدوں میں بیٹھ کر لیٹ کر راتوں کو برباد نہیں کرتے دنیا کے کاموں میں، یا تو آرام کرتے ہیں یا اگر جاگتے رہتے ہیں تو اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. جو اس طریقے پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن نے اعلان فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ کے وہ بندے جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی وہ بندیاں جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو انعامات کو مقرر فرما رکھا ہے، مغفرہ و اجر عظیما. اگر دنیا کی زندگی میں کچھ گناہ بھی ہو گئے، انسان ہے گناہ ہو سکتا ہے، کوئی انسان گناہ سے معصوم نہیں ہے، گناہ ہو گئے آؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مغفرت کو تیار رکھا ہوا ہے، وہ اجر عظیما، اور بہت بلند و بالا مرتبہ
بہت بلند و بالا اجر اللہ نے اپنے اس بندے کے لیے، اس بندی کے لیے رکھا ہے جو دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ اللہ کر کے زندگی گزارتا ہے، جو دنیا کی زندگی گزارتا ہے اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارتا ہے، جو دنیا کی زندگی گزارتا ہے قرآن کی تلاوت کر کے زندگی گزارتا ہے، جو دنیا کی زندگی گزارتا ہے دین پر عمل کر کے، دین پر عمل کرا کے، مدرسوں کے اندر تعلیم دے کر اور دنیا کے جھمیلوں سے دور رہ کر اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے درس دے رہا ہو، چاہے قرآن پڑھا رہا ہو، چاہے نماز پڑھا رہا ہو، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر وقت اس کا مشغلہ ہے، اپنے کاموں میں رہتا ہے اور کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام اپنی زبان سے، اپنے دماغ سے، اپنی سانس سے، اپنے دل سے اور اس کے جسم کا ایک ایک بال اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت ساری دنیا والوں کے دلوں کے اندر اتار دیا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ والی زندگی بناؤ۔ یہ دنیا کے کمانے میں حلال و حرام کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر تجارت کر کے پیسہ لینا، قرض لے کر واپس نہ کرنا اور پریشان کرتے رہنا، میرے بھائیوں یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس بات کو پھر یاد رکھو، جو وقت اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر وقت گزر رہا ہے وہ ناکام ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی مرضیات پر چلتے ہوئے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، دن و رات اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ زندگی عطا فرمائے جو زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور اللہ اس زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جس زندگی کو، جن اعمال کو دیکھ کر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہم سے اپنا منہ موڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جانے لگے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔